بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابن ابی ملیکہ، ان کا نام عبداللہ، ان کی مسلسل حدیثیں آ رہی ہیں ابن ابو ملیکہ کی. عبداللہ بن ابو ملیکہ یہ ہیں، کہیں عبداللہ بن ابو ملیکہ پورا رہتا ہے اور کہیں ابن ابو ملیکہ رہتا ہے. آ جاؤ. وعلیکم السلام. تمہارا کیا نام ہے؟ اچھا ماشاء اللہ، نام تو بہت زبردست ہے جی. کہاں کے ہو؟ بھات کول کے ہو؟ خاص بھات کول کے. تمہیں کتاب لے گئے تھے یہاں سے؟ کتاب جمع کر دیے؟ اچھا اس چشمہ میں پڑھنا ہے. ٹھیک، چلو ابھی شروع ہی کر رہے تھے، خود لیٹ کیا میں نے کہ تم لوگ آ جاؤ. 20-22 منٹ لیٹ کر دیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عبداللہ بن ابو ملیکہ سے روایت ہے کہ ان امرأتین کانتا تخرزان یا تخرزان، دونوں ہی لغتیں ہیں، دونوں پر معنی اس کا ایک ہے کہ دو عورتیں اپنے گھر میں یا حجرے میں سلائی کر رہی تھیں. فخرجت احداہما، دونوں میں کچھ جھگڑا ہو گیا تو ان کے پاس اور کوئی ہتھیار تو نہیں تھا، تو ایک نے اپنی سوئی دوسرے کے ہاتھ میں زور سے مار دی، سوئی چبھ گئی. عورتوں کا ہتھیار یہی ہوتا ہے. وقد انفذ باشفا، اشفا کا معنی سوئی، فی کفھا، ایک باہر آئی اس حال میں کہ اس کی ہتھیلی میں سوئی چبھوئی گئی تھی. انفذا، نوفذا ہو تو سوئی چبھ گئی تھی، اور انفذا سوئی چبھا دی گئی تھی. اس حال میں باہر آئی کہ اس کے ہاتھ میں سوئی چبھا دی گئی تھی. فدعت علی الاخری، اس نے دوسرے پر دعویٰ کیا، یعنی یہ کہا کہ دوسری عورت جو گھر میں ہے، حجرے میں ہے، اسی نے یہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے. فرفع الی ابن عباس، تو یہ مقدمہ پیش ہوا حضرت ابن عباس کے پاس. رفع کا لفظ جب آتا ہے تو اس کے معنی رفع کا معنی اٹھانے کا ہے. تو کوئی قضیہ ہو، جھگڑا ہو، تو یہ رفع کے معنی مقدمہ پیش کرنے کے آتے ہیں. وہ جہاں جیسا لفظ ہوتا ہے اس لحاظ سے، لفظ جملہ ہوتا ہے اسے مقام کے لحاظ سے، قرینہ مقام کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. فرفع الی ابن عباس، یہ مقدمہ حضرت سیدنا ابن عباس کے پاس پیش کیا گیا. تو ابن عباس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لو یعطی الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو ان کے دعویٰ کے لحاظ سے فیصلہ دے دیا جائے تو لذهب دماء قوم، تو لوگوں کا خون ضائع ہو جائے گا اور ان کے اموال ضائع ہو جائیں. ہر کوئی کہے کہ اس نے فلاں کو مار ڈالا ہے لہذا اس کو قصاص اس میں مار ڈالا جائے. اس نے فلاں کا 50 لاکھ مال لوٹ لیا ہے تو اس سے 50 لاکھ مال لے لیا جائے گا. تو مال بھی گیا اور جان بھی گئی. تو بتانا کیا تھا کہ صرف کسی کے دعوے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ تھوڑا سا اور ادھر چلو، صرف کسی کے دعوے پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو، سرکار نے فرمایا ہے کہ اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق فیصلہ دے دیا جائے تو لوگوں کے خون اور ان کے اموال رائیگاں ہو جائیں. تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ ذکروھا باللہ، اسے اللہ کی یاد دلاؤ. اس عورت کو جو گھر بیٹھی ہے، جس کے اوپر دعویٰ ہے، جو مدعا علیہا ہے، اس کو اللہ کی یاد دلاؤ کہ اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ منتقم ہے. کوئی جانے نہ جانے وہ جانتا ہے، وہ تم سے اس کا انتقام لے گا، اور وہاں کا انتقام یہاں کے انتقام سے بہت سخت ہوتا ہے. یہ سب بتاؤ، دیکھو وہ کیا کہتی ہے. تو
ذکروہا باللہ، اسے اللہ کی یاد دلاؤ اور اس پر یہ آیت کریمہ تلاوت ہو، ان الذین یشترون بعہد اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کے عہد کے بدلے میں اور اپنی قسموں کے بدلے میں ثمن قلیل خریدتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یہ پوری آیت کریمہ تم پڑھ کے اسے سناؤ۔ فذکروہا، تو لوگوں نے اس عورت کو اللہ کی یاد دلائی اور یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ فاعترفت، تو اس نے اعتراف کر لیا کہ اسی نے سوئی چبھوئی ہے، یہ صحیح ہے۔ تب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیمین علی المدعی علیہ، مدعا علیہ پر قسم ہے، یعنی مدعی کے پاس بینہ نہ ہو، دلیل نہ ہو، تو اس صورت میں مدعا علیہ پر قسم ہے۔ کیوں کہا انہوں نے کہ اگر وہ اعتراف نہیں کرتی، اقرار نہیں کرتی، تو پھر میں اس سے قسم لیتا۔ قسم کھانے سے انکار کرتی یا اعراض کرتی تو یہ نقول ہو جاتا، تو دعویٰ ثابت ہو جاتا، اور جھوٹی قسم کھا لیتی تو اپنے آپ کو بچا تو لیتی، مگر لا خلاق لو فی الآخرہ کا مصداق ہوتی کہ اسی لیے آخرت کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جب اس نے یہ سنا کہ ہم جھوٹی قسم کھائیں گے تو آخرت ہمارے لیے کوئی حصہ نہیں رہ جائے گا، تو اس نے یہ سوچا کہ پھر ہم کو سچی بات بول دینی چاہیے۔ یہ چیز آج بھی ہے، ہم لوگ مقدمات مسجدوں میں سنتے ہیں، اللہ کی یاد دلاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، تو فوراً آسانی کے ساتھ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ پوری حدیث ہے البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، مدعی پر بینہ ہے اور یمین منکر پر، قسم منکر پر ہے۔ یہ بڑی اہم حدیث ہے مقدمات کے فیصلے کے لیے، اسے آپ لوگوں کو محفوظ رکھنا چاہیے، اپنی ڈائری میں نوٹ کر لینا چاہیے کہ کبھی بھی آپ قاضی بنائے گئے، منصب قضا پر فائز ہوئے، تو اس وقت یہ حدیثیں آپ کے کام آئیں گی۔ باب قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا تعبدوا الا اللہ، اے رسول فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب آؤ ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مساوی ہے، یہ کہ ہم اللہ کی ہم عبادت نہ کریں مگر اللہ کی۔ اب اس کے بعد جناب والا وہ پوری حدیث سے ہرقل یہاں پر تقریباً انہی الفاظ میں نقل کر دی گئی ہے جو جلد اول میں 2 صفحے کے بعد آپ نے پوری حدیث پڑھی، مکمل وہی حدیث ہے۔ یہ حدیث کیوں نقل کر دی گئی ہے کہ سفیان سے جب ہرقل نے پوچھا تھا تو سفیان نے جن باتوں کی جو باتیں بتائی تھیں ان باتوں میں سرکار کی تصدیق بھی ہے، اور آخر میں یہی آیت کریمہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، یہ اس کی مناسبت، اس کو آپ لوگ پورا ملا لیجئے، کہیں کچھ بھول گئے ہوں تو ہم سے سمجھ لیجئے، حاشیے میں بھی کچھ مدد مل جاتی ہے۔ مکمل حدیث وہی ہے، دیکھو اس میں وہی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خط بھیجا تھا اس خط میں لکھا تھا کہ فإن علیک اسم العریسیین، تمہارے اوپر کسانوں کا گناہ ہے یا تمہارے اوپر تمہارے ماننے والوں کا گناہ ہے، یا اہل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا تعبدوا الا اللہ الی آخرہ، پوری ہے۔ حضور کی سرکار نے اس آیت کریمہ کا ذکر اپنے مکتوب کریم میں کر دیا تھا، اس وجہ سے اس پوری حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر فرما دیا۔ باب لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الی بہ علیم تک آیت کریمہ پڑھی جائے۔ تم نیکی کو نہیں پہنچو گے، یعنی تمہاری نیکی نہیں ہوگی یہاں تک کہ اس مال سے خرچ کرو جو مال تمہیں محبوب ہے، پسندیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہ نیکی نہیں ہے بر ہے، مگر وہ بر کامل نہیں۔ کبھی کبھی بر کامل مراد ہوتے ہیں، یہاں پہ بر کامل مراد ہے۔ اب اس سلسلے میں حدیث نبوی سنی چاہیے۔ اسحاق بن عبداللہ بن ابو طلحہ سے روایت ہے، انہوں نے انس بن مالک سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ کان ابو طلحہ اکثر انصارین بالمدینہ،
یہاں پہ ایک چیز آپ لوگ یاد رکھ لیجیے گا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ کن کے لڑکے ہیں؟ مالک، ٹھیک ہے نا؟ ان کی والدہ کا نام ہے ام سلیم. تو ان کے والد مالک کا انتقال ہو گیا، تو ان کی والدہ ام سلیم نے حضرت ابو طلحہ سے شادی کر لی، نکاح کر لی. اس وقت یہ چھوٹے بچے تھے حضرت انس بن مالک. تو یہ ابو طلحہ کی گود میں پلے بڑھے اور سرکار کی خدمت میں 10 سال تک یہ رہے. جب کام کرنے لائق ہو گئے تو سرکار کی خدمت میں یہ 10 سال تک. یہ ابو طلحہ کے لڑکے تو نہیں ہوئے نا؟ لڑکے ہوئے نہیں، لڑکے تو ہیں مالک کے. لیکن والد کا انتقال ہو گیا، ان کی ماں نے ابو طلحہ سے نکاح کر لیا، تو ان کو لے کر گئیں تو ابو طلحہ کی گود میں یہ پلے بڑے جوان ہوئے. تو ان کے لڑکے تو نہیں ہوئے، مگر اپنی ماں کی وجہ سے یہ ان کے بہت قریبی بھی ہو گئے، قریبی رشتہ دار ہو گئے. وہ ان کو بہت چاہتے تھے، پیار کرتے تھے. ایسے لڑکوں کو ربیب کہا جاتا ہے، اور لڑکی ہو تو ربیبہ کہا جاتا ہے. قرآن پاک میں ربائبکم کا لفظ آیا ہے. تو لڑکیوں کے لیے ربائب اور ربیبہ، اور لڑکوں کے لیے ربیب، یہ لفظ ہے. تو یہ لڑکے نہیں تھے ابو طلحہ کے، مگر قربت بہت زیادہ تھی، کیونکہ ماں کے رشتے سے یہ ان سے بہت قریب تھے، بہت قریب تھے. اس بات کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے. چونکہ حدیث میں ابھی آگے کچھ الفاظ آ رہے ہیں، تو اس کو سمجھانے کے لیے ہم نے یہ تمہید ابھی آپ کو بیان کر دی. اب سنیے آپ. اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہی ہیں. انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ ابو طلحہ مدینہ شریف میں انصاریوں میں سب سے زیادہ مال والے تھے. کانا ابو طلحہ اکثر انصاری بالمدینہ کے نخلن، مدینہ شریف میں انصاریوں میں سب سے زیادہ کھجور کا باغ ابو طلحہ کے پاس تھا. وکان احب اموالہ الیہ بیرہا، بیرہ آرا کے فتح کے ساتھ، اور ان کا سب سے پسندیدہ مال بیرہا نام کا باغ تھا. بیرہا نام کا باغ تھا، تو اس کی کھجوریں بڑی لذیذ ہوتی تھی. وکانت مستقبلۃ المسجد، یہ باغ مسجد نبی شریف کے سامنے ہی تھا، قریب میں. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس میں جاتے اور اس کا پاکیزہ پانی پیتے. وہاں کا پانی شیریں ہوتا تھا، اس باغ کا پانی. تو پانی یوں نہیں پیتے، کھجوریں کا کھجور ملتی، کھجور کھا لیتے، اور لذیذ پانی ملتا تھا، لذیذ پانی پی لیتے تھے. تو بہت اچھا پانی تھا. تو ایک تو اس باغ کا پانی لذیذ، اس باغ کی کھجوریں لذیذ. دوسرے یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے تھے اور اس باغ کے پانی اور کھجور کو پسند کرتے تھے. تو اس کی وجہ سے اس کی قدر و قیمت بہت بڑھ گئی، اور اس باغ کو حضرت ابو طلحہ بہت پسند کرتے تھے. ایک تو سرکار کے پسند کرنے کی وجہ سے، اور دوسرے وہ خود بھی ایک پسندیدگی کا مال تھا. آئیے وکان احب الیہ بیرہا وکانت مستقبلۃ المسجد وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیہا طیب. فلما نزلت، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ابو طلحہ کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور بے شک میرے اموال میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ بیرہا باغ ہے. حضور انہا صدقۃ للہ، یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے. ارجو برہا، میں اس کے نیکی کا
اور ذخرہ اور اس کے ذخیرے ثواب کی توقع رکھتا ہوں اللہ کے نزدیک. میں توقع رکھتا ہوں اللہ کے نزدیک کہ اس کی نیکی کا عزم مجھے ملے گا اور وہ ذخیرے ثواب مجھے ملے گا. فضاحا یا رسول اللہ ہے سوال اللہ. تو یا رسول اللہ آپ کو اللہ جہاں بتائے وہاں اسے رکھ دیجیے، یعنی وہاں اس کو استعمال کیجیے. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا بخ چھوڑو، چپ رہو، ذالک مال رائح، یہ راحت بخش مال ہے. ذالک مال رائح، یہ راحت بخش مال ہے. مطلب یہ ہے کہ جو مال راحت بخش ہوتا ہے، بیش قیمت ہوتا ہے، وہ ہم نہیں لیتے ہیں. سرکار نے اوسط درجے کا مال لینے کا خود حکم دیا ہے، تو خود بیش قیمت مال کیسے لے لیتے؟ تو وقت سمیت ما قلت، تم نے جو کہا وہ میں نے سن لیا. وانی ارا ان تجعل فی الاقربین، میری خواہش یہ ہے کہ تم اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو. ابو طلحہ نے کہا، عرض کی یا رسول اللہ میں ایسا کروں گا. فقسمها ابو طلحہ فی اقاربہ، ابو طلحہ نے اسے اپنے قرابت داروں میں اور اپنے چچا کے بیٹوں میں، چچیرے بھائیوں میں تقسیم کر دیا. عبداللہ بن یوسف اور روح بن عبادہ کہتے ہیں ذالک مال رابح، سرکار نے مال رابح فرمایا ہے، یعنی نفع بخش مال ہے. تو مال رائح اور مال رابح میں کوئی فرق نہیں ہے. جو مال نفع بخش ہوتا ہے وہ راحت بخش ہوتا ہے، جو راحت بخش ہوتا ہے وہ نفع بخش ہوتا ہے. اچھا، پھر وہی انس بن مالک کہتے ہیں فجعلها لحسن، جب سرکار نے فرمایا اپنے قرابت داروں میں تقسیم کو، تو انہوں نے وہ مال حضرت حسان کو دیا اور ابی ابن کعب کو دیا رضی اللہ عنہ. وَأَنَا أَقْرَبُ إِلَيْهِ، اور میں ان کا سب سے زیادہ قریبی تھا. ابھی میں بیان کر چکا نا کہ ان کی بیوی کے بیٹے یہ تھے، دوسرے باپ سے تھے، ان کے ربیب تھے، میں ان کا سب سے زیادہ قریبی تھا. وَلَمْ يَجْعَلْ لِي مِنْهَا شَيْئًا، انہوں نے اس میں سے میرے لیے کچھ بھی نہیں رکھا. تو سوچا جا سکتا ہے کہ حضرت ابو طلحہ نے ایسا کیوں کیا. ربیب تھے، بیوی کے بیٹے تھے، اس وجہ سے قرابت بہت دار وہ تھے. یہ ان کی قرابت میں اور حضرت حسان بن ثابت اور ابن کعب کی قرابت میں فرق تھا. وہ لوگ نسبی قرابت دار تھے، یہ نسبی قرابت دار نہیں تھے. تو انہوں نے نسبی قرابت داروں کو ترجیح دیا غیر نسبی قرابت دار پر. ٹھیک ہے نا، نسبی قرابت داروں کو ترجیح دیا غیر اس پر الاقرب فالاقرب کے حساب سے، کہ اقرب نسباً وہ لوگ تھے، یہ نہیں تھے. یہ تو اقرب کسی اور حیثیت سے تھے، نسباً نہیں تھے. اچھا، پھر بھی کیا جو اقرب ہو غیر نسب کے لحاظ سے تو اس کو نہیں دینا چاہیے؟ ایک سوال ہے، کئی سوال یہاں پر ہوتے ہیں. ایک دو سوالوں کو کوشش کریں گے، اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا. تو اصل میں ان کی والدہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کی والدہ نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کی تھی، یا رسول اللہ انس کے لیے دعا کر دیجیے. تو سرکار نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے مال میں برکت اور اولاد میں برکت کی دعا کر دی. تو کثرت سے ان کے ہاں اولاد ہوئی. یاد نہیں ہے کہ ان کی اولاد کتنی ہوئی، شاید 84 اولاد تھی، پورا ٹھیک سے یاد نہیں آ رہا. اور مال بے پناہ تھا. تو چونکہ حضرت ابو طلحہ کو یہ معلوم تھا سرکار نے ان کے لیے مال میں برکت کی دعا کر دی ہے، تو ان کو مال کی ضرورت نہیں ہے. ان کو تو میرے سرکار نے بے نیاز کر دیا، دولت بے بہا عطا کر دی ہے. تو میرے دینے کی کیا ضرورت، میں ان کو دوں جو بے نیاز نہیں ہے، اور یہ تو بے نیاز ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جواب یاد رکھنا تم لوگ، یہ سوال و جواب. میں مطالعہ نہیں کرتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہوگا نہیں، اس کو تم لوگ چاہو تو ملا لینا. یاد رکھو. تو ایک سوال جواب اور بتا دوں.
بتاؤں؟ یاد رکھو گے نا؟ نہیں تو یہ نہ ہو کہ جس بتایا ادھر غائب ہو گیا، تو اس سے اچھا کہ آگے بڑھو۔ چلو، حضرت ابو طلحہ نے جب عرض کر دیا، اوپر والی حدیث دیکھو، جب عرض کر دیا حضور انہا صدقۃ للہ، یہ باغ اللہ کے لیے صدقہ ہے، ارجو برہا و ذخرا عند اللہ فضا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انہوں نے صدقہ کر کے رسول اللہ کے حوالے کر دیا کہ اب جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، تو مسئلہ تو یہ ہے کہ اب اس کو پھیرا نہیں جا سکتا۔ جب انہوں نے صدقہ کر دیا تو اب اس کو پھیرا نہیں جا سکتا، دوسرے مصرف میں صرف نہیں کیا جا سکتا۔ بس کسی نے کہا یہ زمین اللہ کے لیے صدقہ ہے، اب کوئی چاہے کچھ اپنے قرابت داروں میں تقسیم کرے تو تقسیم نہیں کر سکتا۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ انہا صدقۃ للہ، تو سرکار نے ان کے قرابت داروں میں خرچ کرنے کی اجازت ان کو کیسے دی؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ مالک نے جس مقصد کے لیے اس کو کر دیا، اسی مقصد میں صرف کرنا واجب ہے۔ فقہا فرماتے مراعات غرض الواقفین واجبۃ، واقفین کے غرض کا لحاظ واجب ہے، اور یہاں واقف نے جب اللہ کے لیے وقف کر دیا تو پھر اس کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے اجازت دے دی کہ تم اس کو اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو؟ ٹھیک ہے نا؟ تو کیا جواب ہوگا بتاؤ؟ ارے کچھ فقہی باتیں بھی تو ہونی چاہیے نا۔ دیکھو جواب اس کا یہ ہے، صدقۃ للہ تو انہوں نے کہا مگر اس کا مصرف متعین نہیں کیا۔ کوئی مصرف متعین کیا ہے؟ یہ کہا ہے کہ ذا یا رسول اللہ حیث اراک اللہ، یا رسول اللہ اسے اللہ جہاں بتائے وہاں آپ صرف کر دیجیے، اور سرکار نے بتایا کہ قرابت داروں میں صرف کرو۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وہی کہتے ہیں جو اللہ بتاتا ہے، ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، سرکار اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتے، وہی کہتے ہیں جو اللہ وہی فرماتا ہے۔ انہوں نے کہا بھی تھا جہاں اللہ بتایا وہاں صرف کر دیجیے، اور اللہ نے وحی کے ذریعے سرکار کو بتا دیا کہ اسے قرابت داروں میں تقسیم ہونا چاہیے، تو انہوں نے جو کہا اسی کے مطابق تو سرکار نے کیا۔ ان کا تھا یا رسول اللہ ذاہا ہے تو اراک اللہ، اور اراہ اللہ کیا ہوا؟ اللہ نے کیا بتایا کہ اس کو قرابت داروں میں تقسیم کر دیا، تو قرابت داروں میں تقسیم ہو گیا۔ تو انہوں نے جیسا کہا تھا ویسے سرکار نے اس کو کر دیا۔ تو یہ اللہ کے بتانے کے مطابق ہی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، سرکار نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ جہاں اللہ بتایا وہاں خرچ کیجیے، اور اللہ نے سرکار کو بتا دیا کہ اسے قرابت داروں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ تو چونکہ سرکار نے فرمایا تھا قرابت داروں میں تقسیم کر دو اس کو، تو دیکھو الفاظ کیا ہیں، ان تجعل فی الاقربین، جب اقرب کا لفظ بولا جاتا ہے نا، تو اقرب نسباً مراد ہوتا ہے۔ مطلقاً جب بولا جائے گا عرف میں تو اس سے کیا مراد لیا جائے گا؟ اقرب نسباً۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جہاں اللہ بتا وہاں صرف کر دیجیے، اور اللہ نے بتا دیا قرابت داروں میں صرف کر دیجیے، تو سرکار نے بتا دیا، اس وقت جواب تو ہو گیا۔ اب جو پہلے والا جو اعتراض تھا، اب اس کا جواب میں بتاتا ہوں کہ سرکار نے فرمایا کہ تجعل فی الاقربین، اپنے قرابت داروں میں صرف کرو، اور یہ لفظ جب بولا جاتا ہے تو اقرب نسباً مراد ہوتا ہے، اس لیے انہوں نے اقرب نسبی کو دیا اور اقرب غیر نسبی کو چھوڑ دیا۔ ایک وجہ یہ ہوئی۔ دوسری وجہ وہ ہوئی کہ ان کو تو سرکار نے دے کر بے نیاز کر دیا تھا، میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے، بے پناہ نواز دیا سرکار نے۔ تو جو بے نیاز ہے بارگاہ رسالت، اس کو کیا دیا جائے؟ اس کو دیا جائے جو محتاج ہے۔ تو یہ دو جواب اس کے ہیں، اور دونوں جواب اسی وقت میرے دل میں آئے۔ چلو
اب ان دونوں باتوں کو آپ لوگ اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیجیے گا. آج میرے دماغ میں یہ بات آئی من جانب اللہ، کل میرے ذہن سے بھی بات گزر ہو سکتی ہے. پچھلے سال کے طلبہ کو میں نے یہ بات نہیں بتائی، اور ہو سکتا ہے آئندہ سال کے طلبہ کو بھی نہ بتائیں. یہ بس اللہ کا ایک فضل ہوتا ہے کہ علم کا فیضان ہوتا ہے، نزول ہوتا ہے، زبان پہ بات آ جاتی ہے، بتا دیں. جس کو آپ لوگ نوٹ کر لیں. ہم تو نوٹ نہیں کر پاتے ہیں، آپ اگر نوٹ کریں اس کو تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے. باب قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین. اے محبوب فرما دیجئے کہ تم لوگ توریت کی تلاوت کرو اگر تم لوگ سچے ہو. اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے، اس میں کیا بیان کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے؟ زیادہ تر دیکھو تو آیتوں کا شان نزول بیان کیا ہے کہ کس موقع سے یہ آیت نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش آیا تو یہ آیت نازل ہوئی، کیا واقعہ پیش ہوا تو وہ آیت نازل ہوئی. جیسے اب یہی آیت کریمہ ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو ایک واقعہ اس سے بھی وابستہ ہو گیا ہے. اسی طور پر آپ لوگ ہر جگہ دیکھتے رہیے گا. اب اس آیت کریمہ کا شان نزول دیکھیں. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے نہیں لائے. جاؤ بے رجل، جا بے مانے مرد کو لانا، اپنے ایک مرد اور اپنے ایک عورت کو لے کر آئے. زنایا، استغفر اللہ، دونوں نے زنا کیا تھا. تو ان سے رسول اللہ نے پوچھا، یہ تو دونوں یہودی تھے، زناکار مرد زناکار عورت دونوں یہودی تھے. تو اصل میں ان کے ہاں کیا تھا، توریت میں یہودیوں کیا تھا، اس کی سزا رجم تھی، سنگسار کرنا، کہ ان کو پتھر سے مار کر ہلاک کر دیا جائے. تو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں اس لیے آئے تھے کہ شاید ان کے ہاں کچھ آسانی ہو تو اسی سے کام چل جائے. ورنہ وہ یہودی تھے، یہاں نے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ سرکار کو مانتے نہیں تھے، اور رسول اللہ کے پاس اسی لیے آئے تھے کہ یہاں سے شاید ہمارے لیے کچھ گنجائش کی راہ نکل. یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک زناکار مرد اور ایک زناکار عورت کو لے کر آئے. تو حضور نے ان سے پوچھا کیف تفعلون، تم لوگ کیا کرتے ہو ان لوگوں سے جو تم میں زنا کرتے ہیں؟ تو قالوا نحممها ونذبها حمم يحمم تحمیم، کالک لگانا، کوئلہ لگانا ہے نا، نسودها منہ کو کالا کرنا. تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ دونوں کا منہ کالا کر دیتے ہیں اور پٹائی کرتے ہیں، منہ کالا کر کے پٹائی کرتے ہیں. تو حضور نے فرمایا لا تجدون فی التوراۃ الرجم، توریت میں رجم کا حکم تم لوگ نہیں پاتے ہو؟ فقالوا لا، تو انہوں نے کہا نہیں، لا نجد فیہا شیئا، ہم تو توریت میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پاتے ہیں، کوئی حکم نہیں بیان کیا توریت میں. تو حضرت عبداللہ بن سلام نے ان سے کہا کذبتم، تم لوگ جھوٹے ہو. فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، تم لوگ توریت لاؤ اور اسے تلاوت کرو اگر تم لوگ سچے ہو. دیکھو یا فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، انہی الفاظ میں قرآن پاک کی آیت کریمہ بھی نازل ہوئی ہے. فوضع مدراسها، مدراس مانے مدرس، تو ان کے مدرس نے الذی یدرسها، جو ان کو درس دیا کرتا تھا، اپنی ہتھیلی آیت رجم پر رکھ دی. ایسے اپنی ہتھیلی رکھ دیا اور ادھر کا بھی پڑھ دیا اور ادھر کا بھی پڑھ دیا اور آیت رجم کو چھوڑ دیا. فتفق یقرأ ما دون یدہ وما وراء، تو وہ سب کچھ پڑھنے لگا جو اس کے ہاتھ کے باورا تھا، ماسوا تھا، آیت رجم کو نہیں پڑھ رہا تھا. تو عبداللہ بن سلام نے اس کا ہاتھ آیت رجم سے ہٹایا اور پوچھا ما هذه، یہ کیا ہے؟ فلما رأوا ذلک، جب یہود نے دیکھا کہ یہ واقعہ ہے تو قالوا، یہود خود بول اٹھے ہے آیت الرجم، یہ تو آیت رجم ہے. تب سرکار نے حکم دیا تو دونوں
قریب میں ہی سنگسار کیے گئے موضع جنائز کے پاس، مسجد کے پاس جو جنازے کی جگہ ہے وہیں دونوں کو سنگسار کیا گیا۔ فرائت صاحبہا یجنی علیہ، جنازے مانے یہ مائل ہونے کے، تو میں نے اس عورت کے صاحب کو یعنی زانی کو دیکھا کہ وہ عورت کی طرف جھکتا تھا تاکہ اس کو پتھر لگنے سے بچائے۔ جب دیکھتا تو اس کو پتھر آ رہا ہے تو اسی طرف جھک جاتا تھا کہ وہ پتھر اسی کو لگ جائے، تو اتنا خیال کرتا تھا۔ تو گویا کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ قل فاتوا بالتوراۃ فاتلوها ان کنتم صادقین، اس کا شان نزول ہے۔ باب کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم لوگ سب سے بہتر امت ہو جو لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہو۔ اس کو آپ لوگ ملا لیجیے۔ باب لیس لک من الامر شیء، اے محبوب آپ کو اس معاملے میں کچھ بھی اختیار نہیں ہے۔ یہ سب آپ لوگ پڑھ آئے ہیں اور اس پر پوری بات بھی کر چکے ہیں۔ یہ 70 قرہ کو جو لے گئے تھے ان کو شہید کر دیا تھا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک ان کے لیے دعا ہلاکت کی دعا ضرر کیا تھا۔ اللہ مسجد وطاطال مدر وجعل سرین کسن یوسف علاقے، تو 1 مہینے تک سرکار نے یہ دعا ضرر کی تھی، یعنی قنوت نازلہ پڑھی، قنوت نازلہ کی بات ہوئی۔ اور جب 1 مہینہ پورا ہو گیا تو لیس لک من الامر شیء نازل ہو گیا، تو سرکار نے اس کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ تو یہ سب گزر چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے والرسول یدعوکم فی اخراکم، یہ سب آپ لوگ امرتا نواسا، یہ سب آپ لوگ اس میں دیکھ لیجئے گا۔ کنز الایمان خزائن الایمان بالکل آسان چیزیں ہیں۔ الذین استجابوا للہ والرسول، یہ بھی ویسے ہی ان الناس قد جمعوا لکم، یہ سب آپ لوگ دیکھ لیجئے گا۔ باب قولی ولا تحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ سیطوقون الی آخر، مل گیا نا؟ یہ سب ہم نے اسی وجہ سے چھوڑ دیا ہے۔ آپ لوگ ترجمہ قرآن کا ایمان دیکھیے، خزائن الایمان دیکھیے، اس کو پڑھ لیجئے، ساری چیزیں روز روشن طرح سے آ جائیں گی، بالکل آسان سے ہیں۔ اور جو لوگ اس کے ساتھ بخل کرتے ہیں جو انہیں اللہ نے اپنا فضل عطا کیا یعنی مال عطا کیا، تو انہیں یہ نہ گمان کرو کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے، بلکہ سیطوقون، ان قریب ان کے گلے میں توق ڈالا جائے گا۔ اور توق بھی کیسا ہوگا؟ اژدہا سانپ کو توق بنا کر ان کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اژدہا بھی کس شان کا ہوگا؟ بڈھا اژدہا جس کے سر کے بال جھڑ گئے ہو، تو کیا بولتے ہیں؟ شجاعن اقرا، شجاع کے معنی اژدہا، اقرا جس کے سر پہ کوئی بال نہ رہ گیا، وہ اتنا زہریلا ہو جاتا ہے کہ زہر کی وجہ سے وہ بال اس کے جھڑ جاتے ہیں، اس کو شجاع اقرا ہو جاتا ہے۔ لہو زبیبتان، اور چتی اگر ہو تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ ایک تو ایسے ہی بہت زہریلا، دوسرے بڑھاپے کی وجہ سے زہریلا، اور تیسرے چتی دار زہریلا، تو بہت ہی زیادہ زہریلا وہ ہو جاتا ہے۔ یطوقوا یوم القیامہ، توق یطوق کے معنی وہی توق پہنانا، ہار پہنانا۔ لذمت ہے، لفظ سے پہلے بھی جلدی گزرا ہے، شاید قہ کے معنی گل پھڑا، دونوں گال۔ اب ترجمہ کر لو۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ نے مال عطا کیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو مثل لہ مالہ شجاعن، اس کے لیے اس کا مال گنجے اژدہے کی شکل میں کر دیا جائے گا۔ مال جو ہے گنجا اژدہا بنا دیا جائے گا۔ لہو زبیبتان، اس کے لیے 2 چتیاں ہوں گی، اور وہ قیامت دن اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور صرف اگر گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے تو صرف وزن ہی وزن رہے گا، ڈرے گا تو وزن ہی رہے گا، مگر
وہ اژدہا صرف ہار نہیں بنے گا بلکہ کچھ کام بھی کرے گا. یا خود و بلی ذمت ہے یعنی صدقہ ہے، وہ اس کے دونوں گالوں کو پکڑ لے گا اور کہے گا انا مالو کا، میں تیرا مال ہوں، انا کنز کا، میں تیرا خزانہ ہوں. پکڑ کے کاٹے گا اور یہ بولے گا. پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام آیت کریمہ تلاوت فرمائیں. یہ آیت کریمہ جو کہ آپ نے پڑھی. بس اب آگے